تغیر ہے۔ یہاں آ کے جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ یہاں آ کے آپ کا مزاج تڑپ کے بولتا ہے میں آؤ نہ میں تمہیں انسان کی حقیقت سے آگاہ کروں۔ فرماتے ہیں عالم کبرا بقدرت سخرا کر دے، عالم کبرا بقدرت سخرا کر دے، کرد خودرا در کہیں نقش نورد، کرد خودرا در کہیں نقش نورد۔ ہم دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا انسان ہے، جب یہ پھیلا تو عرش بھی اس کے پاس ہے، فرش بھی اس کے پاس ہے، کائنات اس کے پاس ہے۔ یہ جدھر دیکھتا ہے کمال کرتا ہے اور ہر جگہ کی خاصیت ہے، لیکن ہر انسان اس کے اندر یہ مزاج موجود ہے۔ لیکن جن کو اللہ رب العالمین نے قرب دے کر، نور عطا فرما کر، سرور دے کر، پاکیزگی دے کر، طہارت دے کر، منزہ کر کے، پاک کر کے، صاف کر کے، ستھرا کر کے، سارے کائنات کا جوہر اس کے وجود کے اندر رکھ دیے، یعنی کہ مٹی رکھ دی، ادھر ستارہ رکھ دیا، ادھر شیر کی ٹانگ رکھ دی، ادھر گیدڑ کا کان رکھ دیا۔ اس طرح نہیں ہے، گیدڑ کی ماہیت و کیفیت کیا ہے وہ اثر رکھ دیا، شیر کی حرکت رکھ دی، زمین کا جوہر رکھ دیا، آسمان کا جوہر رکھ دیا۔ وہ جس جوہر کی طرف رخ کرے زمین سامنے آ جاتی ہے، آسمان کی طرف رخ کرے وہ جوہر اندر ہوتا ہے، ادھر توجہ کرے تو آسمان سامنے آ جاتا ہے۔ ستارے دیکھے، عرش دیکھے، فرش دیکھے، لوح دیکھے، قلم دیکھے، قرآن دیکھے، انبیاء دیکھے، اولیاء دیکھے، ولی دیکھے، امیر دیکھے، غریب دیکھے، فقیر دیکھے، یتیم دیکھے، یسیر دیکھے، اسیر دیکھے، یہ سارے ہر ایک اس کے اندر ہوتے ہیں۔ جدھر جدھر نظر اٹھتی جاتی ہے وہ تصویریں اس کے سامنے آتی جاتی ہیں، تصویریں اس کے سامنے آتی جاتی ہیں۔ تو یہ پھر عالم کبیر ہوا۔ پھر یہ عالم کبیر ہوا۔ میں آپ اس کا ایک حوالہ دے کے پھر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ آگے لے جاتا ہوں۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، کوئی پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان الارض رفع لی الدنیا وانا انظر فیہا الی یوم القیامہ وانا انظر فیہا الی یوم القیامہ کأنما انظر الی کفی ھذا۔ منبر پر کھڑے ہو تشریف فرما ہیں، اپنی ہتھیلی دکھا دیں، یہ میرا ہاتھ دیکھو، یہ میرا ہاتھ دیکھو۔ پھر اپنے سامنے ہاتھ کر کے فرماتے ہیں جس طرح میں اپنی لکیریں ہاتھ کی ملاحظہ کر رہا ہوں، جس طرح میں اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہا ہوں اور کوئی لکیر میرے ہاتھ کی میری نظر سے غائب نہیں ہے، اس طرح اللہ کی ساری مخلوق میری نظر کے سامنے ہے۔ وَأَنَا أَنظُرُ فِيهَا، اور اس ساری کائنات میں میری نظر گھوم رہی ہے۔ اللہ نے ساری دنیا اٹھا کے میرے سامنے کر دی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ نہیں کہ ابھی انظرو، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، مطلب یہ نہیں فرمایا نظر تو میں نے دیکھا ہے، نہیں فرمایا دیکھتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اور مضارع کے صیغے میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال ماضی، کس نے کہا ہے ماضی؟ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال مستقبل، حال مستقبل. تو گویا انظروں میں دو زمانے ہیں،
حال بھی ہے مستقبل بھی ہے۔ اے میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں، اے اس زمانے میں کائنات میں موجود لوگوں، اب بھی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان کو بھی دیکھوں گا۔ جو قیامت تک چیزیں آئیں گی ان کو بھی دیکھوں گا۔ تو معنی کیا ہوا؟ دیکھ رہا ہوں اور دیکھوں گا۔ اور یہ ہے، اس میں استمرار ہے، ترجمہ اس طرح ہوگا، دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں گا۔ معنی اس طرح ہے، قیامت تک دیکھتا رہوں گا۔ حضرات گرامی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن جس نے نبی کے چہرے کی تلاوت کی ہے اور رخ والضحیٰ کا فیض اپنی روح کے اندر اتار دیا ہے، وہ ممبر پہ بیٹھے، وہ بیٹھے ممبر پر، وہ اس طرح منہ کر کے کہتے ہیں، خطبہ سنا رہے ہیں، صحابہ امبو در امبو، لب بلب مسجد بھری ہے، اور آپ خطبہ چل رہا ہے، خطبے کے دوران فرماتے ہیں، ساریہ دشمنوں نے تمہیں گھیر لیا ہے، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ یہ کہہ کے، یہ فرما کر آپ نے خطبہ شروع کر دیا۔ یعنی نہ رکاوٹ آئی، نہ زبان رکی، نہ لہجہ بدلا، نہ زبان رکی، نہ لہجہ بدلا، نہ طبیعت بدلی۔ عالم جلال میں اسلام کی بالادستی دیکھنے کے لیے فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یہ فرما کے شروع گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، حضرت ساریہ آتے ہیں، کامیابی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یہ نیا جملہ یا ساریۃ الجبل یہ کس طرح خطبے کا حصہ بن گیا؟ امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، میں سمجھ نہیں آئی ہوا کیا، میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، ابھی دیکھو دیکھو ہوتا کیا۔ حضرت ساریہ آتے ہیں، سب ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، لپٹ گئے، جھرمٹ میں لے لیا۔ ساریہ ایک دن خطبہ مبارکہ کے دوران حضرت عمر فرمانے لگے، امیر المومنین نے فرمایا، نائب مصطفیٰ نے فرمایا، رازدار رسول نے فرمایا، مراد نبی نے، رازدار رسول نے ممبر پاک پر کھڑے ہو کر یوں ہی ارشاد فرمایا تھا، آپ کو کچھ پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرمایا تو تھا کافروں نے گھیر لیا تھا، لیکن یہ تو نہیں معلوم کہ کہیں دور سے آواز آئی۔ حضرت عمر یوں قریب آ کے فرما رہے تھے، ساریہ کنارے ہو جا، کنارے ہو جا۔ یہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، وہ نہاوند کے شہر میں ہیں۔ کمال ہے اس نظر کی جو دیکھ رہا ہے، کمال ہے اس نظر کی جو اتنے دور دیکھ رہی ہے، اور کمال ہے اس زبان کی جو آواز پہنچا رہا ہے، اور کمال ہے اس کان کی جو سن رہا ہے، کمال ہے اس کان کی جو سن رہا ہے، اور کمال ہے اس زبان کی جو پیغام دے رہی ہے، اور کمال ہے اس نظر کی جو حالات کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ دوری اور نزدیکی، یہ قرب و بعد، یہ اتصال و انفصال و وصل و وصال، یہ تمام تقاضے مرحلے یہ نور کی زد میں ہیں، یہ سب نور کی زد میں ہیں۔ اندھیرا ہو تو اتصال و انفصال، دوری و نزدیکی، جدائی و ملاقات، یہ اندھیرے میں، یہ اندھیرے کے فیصلے ہیں۔ اور جب سورج نکلتا ہے ساری چیزیں روشن ہوتی ہیں، جب دل کی آنکھ دیکھتی ہے اور نور ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، دور بھی نزدیک اور نزدیک بھی نزدیک۔ تو یہ ہے انسان عالم کبیر، اسی لیے فرمایا۔ مگر میں ایک بات اور عرض کروں، آگے جو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات